بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نازیہ سلطانہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی بڑی شان و شوکت سے کی۔ شادی کے بعد میرے دونوں بیٹوں نے مجھے اور میرے شوہر کو عمرہ کے لیے بھیجا۔ کعبے کو پہلی بار دیکھ کر دل سے دعائیں نکلی، اللہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی ہے، اب میرے ذمہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بس مجھے میرے شوہر سے طلاق دے دو، کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی اور میں کئی سالوں سے یہ بوجھ اٹھا رہی تھی۔ میں تعلیمی طور پر کمزور تھی اور مجھ میں اسے برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے شوہر خود مجھے اس پاک سرزمین پر لائے تھے۔ زیارت سے واپسی پر عرفان اور میں پیدل واپس جا رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور بہت جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کیا اور پیدل سفر کے لیے نکلے، لیکن کچھ دیر بعد مجھے بہت زیادہ تھکن محسوس ہونے لگی۔ اس عمر میں بھی عرفان ایک خوش مزاج اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ وہ قدم بڑھاتا رہا، لیکن میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں ہوش کھو بیٹھی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھی، ایک اجنبی ملک میں، اجنبی شہر میں، جس کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں ہسپتال کے بستر پر اکیلی پڑی تھی، نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ اپنے آپ کو اکیلا پا کر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ تقریباً سب عربی جانتے تھے اور مجھے عربی بالکل نہیں آتی تھی، اس لیے میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے تلاش کروں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ اس صورتحال سے نمٹ سکوں۔ وہ عربی میں بات کر رہے تھے اور میں خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی، میری آنکھوں سے بہتا آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خدا کے گھر کی زیارت کرنے آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آنے کے بعد میں اپنے شوہر سے بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے مجھے قید کر لیا گیا ہو، میرے جسم میں خون نہیں تھا، میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور میں مستقبل کی فکر میں اپنی ذہنی بربادی کر رہی تھی۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگی، لیکن وہ میرے لیے راستہ پیدا کرے اور میری تمام پریشانیاں دور کرے۔ میں خوف زدہ تھی، بار بار یہ سوچ کے کہ اگر عرفان مجھ سے نہ ملے یا وہ اسپتال نہ آئے تو پھر میرا کیا ہوگا، کہاں جاؤں گی، کس سے شکایت کروں گی۔ میری ساری زندگی بہت سی مشکلات میں گزری تھی اور میں عمرہ کے نام پر بہت خوش تھی۔ کچھ دیر بعد ایک عربی ڈاکٹر میرے پاس آیا، اس نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ تم آج رات میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں آپ کی خیر خواہی کروں گا اور کل آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد از جلد آپ اپنے لوگوں سے مل سکیں۔ میں اس کی عربی بات سن کر پریشان ہو گئی، وہ جو بھی تھا میرے لیے اجنبی تھا، میں اس پر کیسے اعتماد کر سکتی تھی، میں اس کے گھر کیسے جا سکتی تھی، لیکن میری مجبوری کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنے ہوٹل کا پتہ معلوم نہیں تھا، نہ ہی مجھے عرفان کا ٹھکانہ معلوم تھا۔ کسی اجنبی ملک کے ہوٹل میں اگر مجھے اپنے آپ کو تلاش کرنا تھا، اگر مجھے ہوٹل کا پتہ معلوم ہوتا تو میں ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل میں لے جاتا۔ اس عربی ڈاکٹر کریم صاحب نے اسپتال کے عملے کو ہدایت دی کہ اگر میرے شوہر مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں تو فوراً پھر اس سے بات کرائیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، یہ بہت خوبصورت اور شاہانہ گھر تھا۔ اس نے کمرہ کھول کر مجھے دے دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، یہاں سکون سے رہو، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، اس وقت تک تم میرے مہمان ہو، جب تک مجھے تمہارے شوہر عرفان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی۔ میں نے سارے علاقہ ڈاکٹر کی بات مان لی، لیکن دل میں ہزار خیالات آ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ شخص کیسا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے لوٹ لے، میری عزت لوٹ لے۔ میرے ذہن میں کوئی شیطانی منصوبہ چل رہا تھا، میں نہیں جانتی کہ مجھے اکیلا کر کے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ ایسے ہزاروں خیالات میں میرے ذہن میں آئے، مجھے کیسے پتہ چلے کہ اس دنیا میں کوئی بھی میرے قابل اعتماد ہے یا نہیں، نہ جانے میں نے اسے کیوں چھوڑ دیا تھا۔
خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھی میرا دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے وہ دن بھی دیکھنا پڑا جب میں نے اپنے شور کو کھو دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے وضو کیا، نماز ادا کی اور دعا کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی، جس سے اپنے ذہنی سکون کی دعا مانگنا تھا۔ آج سے آج اسے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ قسمت نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کیا تھا، اور مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ذہن سے بالکل باہر تھا۔ میری زندگی بہت سادہ تھی۔ جب میں 20 سال کی تھی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد میری چاچی نے میرے ساتھ زندگی مشکل کر دی۔ ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ میرے والد کو دھکا دے رہی۔ کردار کے شک و شبہ میں انہوں نے میرے والد کو بتایا کہ والد کے نام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں کے ساتھ میری ملاقات رہتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابو مجھ سے دور ہو جاتے رہے۔ وہ میری ضرورت دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے ابو کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر اخلاقی کام ہے، لیکن ابو کو مجھ سے زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر اعتماد تھا۔ میری اکلوتی خالہ جو امی کی وفات کے بعد میرے گھر آئی تھی، لیکن وہ مستقبل نہیں رہی۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ مجھے کسی اچھے گھر میں بھیج دیا جائے تاکہ میری زندگی بھی سنور جائے۔ ابو آپ مجھ سے بیزار ہو چکے تھے، اور بھی ایک دن چاچی نے ایسی چال چلی کہ میرا نام بھی مٹ گیا۔ چاچی بازار جا رہی تھی اور راستے میں انہوں نے جان بوجھ کر ایک غیر اخلاقی لڑکے کو ہمارے گھر بھیجا کہ میں نے اس سے کسی کام سے بلایا ہے۔ وہ لڑکا سیدھا میرے کمرے میں آیا، کیونکہ میں بھی سادہ لوگ تھی اور مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ چاچی نے کیسا جال بچھایا۔ چاچی نے نہ صرف ابو بلکہ بیٹے فیصل بہو بھی بدتم ہو چکی تھی۔ میں بہت روئی اور ابو سے منتیں کی، اور میں نے فیصل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا واقعہ اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چاچی کی چال بہت کامیاب رہی۔ میرے رونے کے باوجود ابو نے میری نہ سنی اور میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال کی چھوکری جس نے اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دی، اسے سزا کے طور پر کسی بورے کے پاس ہی بھیجا جانا چاہیے، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ کردار سے بھٹکنے والوں کو عزت کی کیا سزا ہے۔ ابو کے غصے میں عرفان کی دلہن بن گئی تھی۔ میرے دل میں فیصل کی محبت تھی، لیکن میں نے عرفان سے عملی طور پر شادی کر لی، لیکن میں نے کبھی دل سے اپنا شیوا تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، کیونکہ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد وہ اپنے علیحدہ گھر میں رہنا چاہتے تھے، اس لیے عرفان نے اپنے بڑے باپ کی شادی کرائی تاکہ اس کے مرنے کے بعد کوئی عورت اس کے بڑھاپے میں دیکھ بھال کرے۔ عرفان کو بتایا گیا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن شادی کرتے وقت میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اس سے شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے مجھے کسی طرح کا مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور اس طرح ہم دونوں مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ میری شادی کے ایک سال بعد عرفان نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ طے کر لیا تھا اور بہت جلد شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ میں روز دعا کرتی تھی کہ کچھ نہ ہو جائے جس سے میں عرفان سے جان چھڑا لوں۔ فیصل کی محبت ابھی تک دل میں موجود تھی۔ عرفان کے دونوں بیٹے میری اور عرفان کی بہت عزت کرتے تھے، اور میں نے ان کی ساری شاپنگ عرفان کے کہنے پر ہی کی تھی۔ عرفان نے دونوں بیٹوں کی شادی ہم بڑی دھوم دھام سے کی۔ شادی کے ایک ماہ بعد دونوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہم دونوں کو یعنی میاں بیوی کو عمرہ پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ عمرہ کے نام پر بہت خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ خدا کے گھر جا کر شکر ادا کروں گی، کاش میرے دل میں تبدیلی آ جائے اور میری زندگی عرفان سے آزاد ہو جائے، لیکن یہاں جس طرح عرفان سے جدا ہوئی، اب میں پاگلوں کی طرح اس سے ملنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اور اب ایک عربی کی مہربانی کے رحم و کرم پر ڈاکٹر کریم کی رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب جو آیا تھا وہ میرے پاس نہیں آیا۔ دن بھر میری آنکھیں رکھتی رہیں، اور وہ عربی پورے دن گھر میں موجود نہیں تھا۔ رات کو جب عربی گھر آیا تو اس نے بتایا کہ اس کی ہسپتال میں رات کی ڈیوٹی ہے۔ یہ سن کر میں پھر رونے لگی۔ پھر وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میرے شوہر کو تلاش کرے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور میں اسے گھر میں پریشان تھی۔ مجھ سے اس گھر میں آئے پورے دن ہو چکے تھے۔ اب میں اس گھر کے دروازے
اور دیواروں کی عادی ہو چکی تھی۔ پہلے دن میں اکیلی سے اس گھر میں موجود رہی۔ چوتھے دن شام میں جب میں اپنے کمرے میں موجود روم جانا تھا، اگر میں باہر نکلی تو مجھے نظر آیا کہ نیچے اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو مجھے شک ہوا، اس لیے میں نے بغیر سوچے سمجھے اسٹور میں چلی گئی۔ میں اندر داخل ہوئی لیکن سامنے والے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا میں اس کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ یہ ڈاکٹر کیوں مجھے یہاں لایا تھا؟ اس کے اسٹور روم میں اس چیز کا کیا فائدہ تھا؟ آج اس میں سارے آلات تھے جو انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میرا شوہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے یقین ہو گیا تھا کہ وہ عربی شاید میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اسے میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی وہ ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ آیا اور مجھے اس کمرے میں دیکھ کر اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کا کالر پکڑ کر کہا، بتاؤ تم کون ہو اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے تمہارے پاس کیوں چھوڑ کر چلا گیا؟ میرے شوہر عرفان زندہ ہے، اسے کچھ ہو جائے تو وہ نہیں بچے گا۔ میرے دل میں ہزاروں خیالات جنم لے رہے تھے۔ عرفان میری پوری دنیا تھا، پوری زندگی تھی، میری سب کچھ تھا۔ ڈاکٹر میری آواز دے کر میرے سوالات کا جواب دینے کے بجائے مجھے واپس میرے کمرے میں لے گیا اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور کہا، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا لیکن آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اس نے وہ بیگ کھولا جو اسٹور میں رکھا تھا۔ میں نے اس کمرے سے دیکھا تھا، یہ میرا بیگ تھا جو میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور روم میں موجود تھا، جبکہ بے ہوشی کے وقت وہ بیگ میرے پاس بھی نہیں تھا بلکہ ہوٹل میں رہ گیا تھا۔ تو یہ اس کے ساتھ کیسے آیا؟ یہ سوال تھا جس نے مجھے پریشان کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بیگ کھول کر ایک خط نکالا اور میرے حوالے کیا۔ اس میں خط کے ساتھ کچھ کاغذات بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس خط میں عرفان نے لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا میری پیاری بیوی، مجھے معلوم تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری میرے ساتھ شادی کرائی۔ میں اپنی زندگی کا ایک سال آپ کے ساتھ یہ سوچ کر گزارا کہ شاید میری محبت آپ کے دل میں جگہ بنا لے۔ اس عمر میں ضروری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ فیصلہ میرے دونوں بیٹوں نے کیا۔ میں نے بھی ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کی بہت کوشش کی لیکن سب ناکام ہو گیا۔ اے میری پیاری بیوی، میں نے آپ کو زیادہ بند کر رکھا تھا اور یہ غلط تھا۔ اس لیے پاک سرزمین پر آ کر میں نے بہتر سمجھا کہ اس بوجھ سے جان چھوٹے۔